زینوا یار پانے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک ریناؤنڈ جو ہے وہ فوڈ چین جو ہے نہ صرف میں کہوں گا کہ ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ان کا اچھا خاصا ایک نام ہے، اور ان کا کشمیر آنا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لیے بہت اچھا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ عرفان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اس سے نہ صرف میں کہوں گا کہ روزگار میں یہاں پہ مدد ملے گی، بہت سے لوگ اس کاروبار کے ساتھ جڑیں گے، اس فرنچائزی کے ساتھ جڑیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس قسم کے انیشیٹیوز اور بھی یہاں اٹھے جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پبلک سیکٹر کا جو حال ہے اس وقت وہ بہت برا ہے۔ پچھلے ہفتے جو میں نے اسلامیہ اسکول میں بھی بات کہی تھی کہ تقریباً 20-22 لاکھ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے۔ تو اس سچویشن میں اپنے ایونیوز کھڑا کرنا، خاص کر اگر پرائیویٹ سیکٹر سامنے آتا ہے اور اس قسم کے انیشیٹیوز اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ سب وینچرز کامیاب ہوں، اور اس کے ساتھ ہم اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمارے جو نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، بہت سے نوجوان جو اس وقت ان کے پاس وسائل بہت کم ہیں، ایونیوز بہت کم ہیں، تو اس سیکٹر کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر ہم ٹورزم کی طرف دھیان دے رہے ہیں، جو کہ آف کورس ہمارا ایک اہم ذریعہ ہے معاش کا، لیکن ہمیں ایگریکلچر کی طرف بھی آنا چاہیے، جو ہمارا ایک مین جو ہارٹیکلچر ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں ایجوکیشن سیکٹر میں ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ آج جموں کشمیر کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹیٹ سے باہر جا رہے ہیں، کیونکہ کالجز یہاں کم ہیں، ڈیمڈ یونیورسٹیز یہاں کم ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر یہاں آتا ہے اور اس میں وہ انویسٹ کرتے ہیں ایجوکیشن میں، کیونکہ ایجوکیشن ایک بہت ہی بڑا سیکٹر یہاں پہ، بلکہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ہر سال جو ہے جموں کشمیر سے باہر تعلیم کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک مواقع ہیں اس وقت کہ اگر ہم سب اس کی طرف توجہ مرکوز کریں، اور ایجوکیشن، ٹورزم، ہارٹیکلچر، اسی طریقے سے یہ ہاسپٹیلٹی سیکٹر، تو یہ تمام سیکٹرز جو ہیں انشاءاللہ ان میں بہتری آ سکتی ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کاموں میں برکت عطا کرے، اور جو یہاں کے نوجوان ہیں، نوجوانوں کو صحیح راستے پہ لائے۔ اور چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی بار بھی میں نے کہا کہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت زیادہ یہاں پہ ذہنی مسائل بھی جو ہے وہ آ گئے ہیں، سائیکریٹک پرابلمز آ گئی ہیں، ڈپریشن آ گیا ہے، ڈرگ ایڈکشن آ گیا ہے، تو یہ سارا کہیں نہ کہیں انٹر ریلیٹڈ ہے اس سارے معاملے میں۔ تو جہاں پہ ہمیں اپنی اکانومی پہ، اپنی تعلیم پہ، اپنے اس پہ فوکس کرنا ہے، بزنسز پہ، وہاں پہ میں آپ کے توسط سے، آپ کی چینلز کے توسط سے نوجوانوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اخلاقی بنیادوں پہ، دینی بنیادوں پہ اور کردار کی بنیادوں پر بھی ہمیں اپنے ایک معاشرے کو، اپنے مسلم معاشرے کو، مسلم سوسائٹی کو جو ہے وہ اس سانچے میں ڈالنا ہے جو کہ ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے اور ہمارے پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب یہاں جو امت کو دی ہے۔ تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس قسم کا جب آپ انیشیٹو ڈالتے ہیں کہ بالکل حلال کا کام ہے، اور میں یہی آپ کے توسط سے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے میں ظاہر سی بات ہے کہ وقت لگتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ترقی کرے، لیکن ترقی کی جب آپ ترقی کی چاہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی غلط جو ہے میں کہوں گا کہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھنا چاہیے جس میں کہ آپ جو ہے وہ برانڈ کو نقصان پہنچائیں، کردار کو نقصان پہنچائے اور سچائی کو نقصان پہنچائے۔ تو اس لیے جموں کشمیر کی جو پوری آپ دیکھیں کہ ہماری پوری جو یہاں پہ شال انڈسٹری ہے، کارپٹ انڈسٹری ہے، باقی انڈسٹریز ہیں، تو وہ ایک برانڈ ہے، ایک نام ہے کہ کشمیر کا شال، کشمیر کا کارپیٹ، کشمیر کا ہارٹیکلچر۔ تو یہ اس کی ایک خالص اور ایک یونیک اس کا ایک اپنا برانڈ ہے۔ تو وہ چونکہ اتنے سال لوگوں نے یہاں پہ کام کیا ہے، اس برانڈ کو بنایا ہے، تو میں ضرور نوجوانوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو بھی وہ کام کریں، جس بھی سیکٹر میں وہ آنا چاہیں، محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ
اور लगन के साथ काम करें इंशाअल्लाह। लोगों को ये समझना है कि जिस तरह से कुर्बानी जो एक अमल है, एक दीनी अमल है और एक इस्लामी अमल है, इसी तरह से साफ़ सफाई भी एक अमल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। तो गोया कि हमें इस बात के लिए लाजमी होना चाहिए कि जब हम कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं उसके बाद हम जो उसकी जो बाकी जो उसकी खाल है या जो बाकी उसके जो वेस्टेज निकलते हैं उसको प्रॉपरली तरीके से डिस्पोज़ करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी जो है उनको भी इसमें कोई ना कोई तरीक़ाकार वज़ा करना चाहिए कि मुख्तलिफ़ जो हैं वो सेंटर्स वगैरह वो कायम करें जहाँ से वो इन चीज़ों को पिकअप कर सके, और लोगों को ये तरगीब देनी चाहिए कि सड़कों पे मोहल्लों में जो है वो इस किस्म की गलाजत न फैलाई जाए, क्योंकि सिविक सेंस बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। जो सिविक सेंस सिर्फ आपको हुकूमत के डर से नहीं करना है, ये आपके ईमान का एक जुज़ होना चाहिए कि साफ़ सफाई सिर्फ हमें दीन सिखाता है कि नमाज के लिए जब उठते हैं तो वज़ू करते हैं, अपने आप को जो साफ़ रखेंगे, अपने घर को साफ़ रखेंगे, हमें अपने मोहल्ले को, अपने माशरे को, हमें अपने इलाके को साफ़ रखना है। तो मैं तवक्का रखता हूँ कि इंशाअल्लाह नौजवान खासकर वॉलंटियर्स वगैरह और हुकूमत भी इसकी तरफ जो है अपनी तवज्जो मबज़ूल करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहलगाम का सानिया हुआ उसके बाद जो एक सिचुएशन बनी तो बहुत ही कठिन सिचुएशन बनी है, लेकिन मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ और आपके तवज्जुह से, चाहे वो हमारे होटलियर्स हों, टैक्सी वाले हों, चाहे वो हमारे बाकी है, कि वो अल्लाह पे तवक्कुल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाअल्लाह मेहनत से काम लें। हम तवक्का रखते हैं कि हालात ठीक होंगे, हालात बेहतर होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने इससे भी बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। 90s में आप देखें कि जब पूरे महीनों के महीने बंद रहता था, कर्फ्यू रहता था, बाकी चीज़ें होती थी, हड़तालें होती थी। अब तो माशाल्लाह हालात बहुत बेहतर हो गए उस लिहाज से, अब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो लोग इंशाअल्लाह हिम्मत ना हारें। मैं समझता हूँ कि हमें कोई हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़रूर एक झटका लगा है और एक सेटबैक है, लेकिन अगर हम एज ए कम्युनिटी इसमें हम सब मिलकर सामने आते हैं, इन चैलेंजेस का हम एक मुकाबला करेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत को भी चाहिए कि उनकी तरफ से जो मदद हो सके, मावनत हो सके, पैकेजेस हो सके वो करें, लेकिन लोगों को आपस में भी हिम्मत हारें। मैं कहूँगा कि इसमें ख़ासकर जो हमारे जो इस वक्त होटलियर्स हैं, तो चूँकि उनके लिए भी ये लाजमी है कि जो उनका मुलाजिम क्लास है, तो माशाल्लाह 2-3 साल उनके अच्छे रहे, तो उनको चाहिए कि मुलाजिम क्लास को वो बिल्कुल फारिग ना करें। ठीक है, अगर तनख्वाहें कम भी हों, थोड़ा उनको लेकर उनका ध्यान रखें। इसी तरह से मैं तमाम जो इस वक्त लोग यहाँ पे बिजनेसेस के साथ वाबस्ता हैं, हर बिज़नेस को झटका पहुँचा है, हर बिज़नेस को नुकसान पहुँचा है, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा उम्मीद है कि बेहतरी होगी। लेकिन इस वक्त आप एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें, एक दूसरे के साथ मावनत करें, इसमें अल्लाह ताला की बरकत होगी। Ha, rot nak, rot